وہ حال ہے نا، صفت نہیں ہے، حال ہے. یعنی معجزہ پڑھو گے، کہیں ڈھونڈو گے، اندر سے نکالو گے تو نکل آئے گا. اور جب نکل آئے تو صرف اس لیے نہیں کہ واہ بھائی قرآن نے تو کیا زبردست بات کر دی، اوہ ہو، وہ تو دیکھیں اس میں جو سائنسی بات ہوئی ہے، جو لغوی بات ہوئی ہے، یہ دیکھیں الفاظ کیسے خوبصورت ہیں، یہ دیکھیں کیسے یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ واہ واہ کر لیں اور اوہ ہو کر لیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس تمام واہ واہ کے بعد انسان کو بڑا حیران ہو جانے کے بعد مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کے بعد مقصد ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے، اس لیے ہدن کا لفظ اس کے فوراً بعد. اب اس میں متولی الشعراوی کی ایک بڑی خوبصورت مثال تھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر اس حلقے کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں ہدایت کے بارے میں، ہدایت کب مانگی جاتی ہے؟ اب آپ قرآن کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، صرف ہدایت کے لفظ کے بارے میں سوچیں. آپ ہدایت کب مانگتے ہیں؟ جب آپ نے کہیں پہنچنا ہو. اگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں ایئرپورٹ کیسے پہنچوں تو میں کسی سے ہدایات مانگوں گا، ڈائریکشنز مانگوں گا، ڈائریکشنز ہی کہیں گے نا ہدایات کو، ٹھیک ہے نا، انسٹرکشنز لوں گا. یا میں کوئی کالج جا رہا ہوں، مجھے کون سا کورس کرنا چاہیے کہ میں یہ جاب کر لوں، کون سی کلاس لینی چاہیے، کون سی کلاس نہیں لینی چاہیے، مجھے ہدایات چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو ہدایت اس وقت لی جاتی ہے جب آپ کے سامنے کوئی نتیجہ ہو، کہیں آپ نے پہنچنا ہو، اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ہدایت. تو اگر قرآن کو ہدایت کہہ دیا تو اس کا تو مقصد یہ ہوا کہ ہمارا کوئی نتیجہ ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہے، کوئی مقام ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا ہے قرآن میں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے سمجھا ہوا ہے کہ وہ ایسے کھلا چھوڑا جائے گا، جیسے اس کو کہیں جانے کو کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی کام ہی نہیں، اسے فارغ بیٹھا ہوا ہے. ان یترک سدی، ایسے ہی تمہیں فارغ چھوڑ دیا جائے گا؟ تمہیں کہیں پہنچنا ہے، اور اگر تمہیں وہاں پہنچنا ہے تو تمہیں ہدایت چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے، تمہارے لیے، ہر انسان کے لیے بنائی ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے لیے جنت بنا دی سب سے اعلیٰ مقام پہ، فردوس کے اندر، ٹھیک ہے نا. ہر انسان کے لیے فردوس میں جنت پہ اللہ تعالیٰ